نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ آپ کی نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محترم علی محمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت حسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود مجید الباعث الشہید الحق الوکیل قوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید محی الممید حی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار نافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ہمدانی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے آج ایک بار پھر دشت و بیابان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ختم نبوت شان رسالت کانفرنس منعقد کی۔ آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو اور جتنے بھی آپ کے رفقائے کار ہیں ان سب کو جزائے خیر دے۔ جو ہمارے اس وقت حاضرین یہاں موجود ہیں، اللہ آپ کو یہاں آنے کا اجر دے۔ بے شمار آبادی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ہم سب ان کی طرف سے ایک طرح سے آپ سمجھے سب کے نمائندے بن کے یہاں بیٹھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ختم نبوت کانفرنس جو یہاں ہو رہی ہے، انشاءاللہ آسمانوں میں بھی انشاءاللہ ہم سب چمک رہے ہوں گے۔ میں بالخصوص بہت ہی محترم مہمان ایران کے سفیر امیری مقدم صاحب کو I welcome you here, Your Excellency, and it's a pleasure to share the stage with you here along with all these Ghulaman Rasul sallallahu alayhi wa sallam in this great conference about Khatm Nabuwwat conference and Masla Palestine۔ میرے دوستو، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور بے شک اللہ کو سارا علم ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو،
ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا عظیم کاز ہے, یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ یاد رکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ نماز, روزہ یا حج یا اعمال حسنہ سے اس کا کچھ زیادہ تعلق ہے. اللہ کی عطا ہے. ایک شخص کھیتوں میں کام کر رہا ہوگا, ایک شخص کہیں پولیس کا سپاہی ہوگا ممتاز قادری صاحب کی طرح, یا کوئی اور شخص ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا. غازی علم دین شہید کوئی حافظ قرآن یا بہت بڑا مفتی نہیں تھا, آپ اور میری طرح عام مسلمان تھا, لیکن آج اس کا درجہ دیکھیں کہ جب اس کے جنازہ پہ قلند لاہوری کھڑا ہوا تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ترکانوں کا بیٹا بازی لے گیا. ہر دور میں علم دین شہید پیدا ہوں گے, یہ غازی ہر دور میں پیدا ہوں گے. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, تنہیں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک ایسا ٹوٹ انگ, ایک ایسا رشتہ ہے. ہم سب غلامان رسول ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بعد جو ہماری نسل آئے گی ان کے لیے دعا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. ہماری خواتین اور ہمارے بچوں کو کیسے ٹھنڈک بنیں گے؟ جب وہ غلام رسول بنیں گے. اور غلام رسول کیسے بنیں گے؟ جب ختم نبوت کا کام کریں گے. اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیسے کریں گے؟ یہ نہیں کہ بندوق اٹھا کے جا کے سب کو مار دو, نہیں نہیں. جب وہ وقت آئے گا تو وہ بھی کریں گے. جیسے بھی فتویٰ آ چکا ہے تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اور باقی جو علماء کرام ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں علماء کرام اور عالم اسلام کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس وقت پورا عالم اسلام غزہ کے شہیدوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور لڑو ان سے, اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں, لیکن زیادتی نہ کرنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاشیں وہاں پہ گر رہے ہیں اور جو آسمانوں میں ہمارے مسلمان بچوں کے آزار بازو ہوا میں اڑ رہے ہیں, آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں, ایسا نظارہ مجھے نہیں پتا کبھی فلک نے کبھی دیکھا تھا. کیا آج ہماری نماز روزہ قبول ہے؟ کیا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے, ہر جگہ کوٹ ہوئی ہے, ہر جگہ کوٹ ہوئی ہے یہ آیا, یہ حدیث کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے, اور بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. تو تکلیف ہم کو پہنچتی ہے, یقین کیجئے درد ہم سب کو پہنچتا ہے, پھر ایمان کی وہ حرارت کیوں نہیں؟ ایمان کی وہ حرارت کیوں نہیں؟ کیوں اس ڈیر عرب مسلمانوں میں ایک بھی خالد بن ولید نہیں, ایک بھی سعد بن ابی وقاص نہیں, ایک بھی عمر فاروق نہیں, ایک بھی حیدر کرار نہیں؟ کیا وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم انہی کے ماننے والے ہیں. کب اٹھیں گے ہم؟ ہماری پاک فوج کا بھی موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. 27 رمضان کے ملک بنا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنا, ان کی امانت ہے ہمارے پاس, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. موت سے ڈرتے ہیں کیا ہم؟ علی موت سے نہیں ڈرتا, واللہ علی موت سے نہیں ڈرتا, واللہ علی کے ماننے والے بھی موت سے نہیں ڈرتے. میں نہیں, حسنین کرمین کے
والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ اگر اس زندگی کا اختتام یہ ہے کہ موت پہ ہونا ہے تو پھر بہترین موت وہ ہے جو شہادت کی موت ہے، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دے دی جائے۔ آج غزہ سے بڑا محاذ مجھے کوئی بتائے، آج غزہ سے بڑا کوس مجھے کوئی بتائے۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اس نبی پاک جس کی ختم نبوت کے ہم دائی ہیں، ہم وارث ہیں ان شہداء کے اور ان غلامان رسول کے جنہوں نے اپنا سر تن سے جدا ہونے دیا لیکن کبھی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی، اس کا ختم نبوت کا ہم پہ یہ بھی تقاضا ہے کہ ختم نبوت کے ماننے والوں پہ جدھر ظلم ہوگا وہاں جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، وہاں قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ میرے دوستو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج سے چند سال پہلے اپوزیشن میں باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، مائک پہ آ کے چیخنا چلانا آسان ہوتا ہے، جب کرسی پہ بیٹھ جاؤ نا پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنا بوجھ ہے۔ When we were in government, Your Excellency, Amiri Muqaddam Sahib, a time came when news was spread that Israeli ships have come close to Pakistani waters. Conspiracy was being mongered that God forbid part of Pakistan's government is Ma'azallah in connivance with the Israelis. Allah the Almighty gave me and my leader Imran Khan this honor. I, on the upper house of Pakistan, the Senate of Pakistan, stood up and I said that whoever in Pakistan says that we want to recognize Israel, the people of Pakistan will throw them into Arabian Sea along with their politics. اور آج بھی اس بات پہ میں عمران خان آپ سب قائم ہیں، عمران خان پہ پریشر تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، نہیں مانا اس نے۔ یہ وہی سوچ ہے جو محمد علی جناح کی تھی۔ محمد علی جناح نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ Israel is the legitimate child of it. That was which محمد علی جناح, the Qaid Azam, founder of Pakistan, had said. پاکستان میں سیاست میں، ریاست میں، عدلیہ میں، مقننہ میں کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو فیصلہ کن کہتا ہے، سمجھتا ہے، اگر وہ محمد علی جناح کی اس گائیڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا شخص یا اسرائیل سے محبت کے پینگے بڑھانے والے لوگ یا وہاں دورہ کرنے والے حضرات سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا قطع تعلق ہے۔ ہمارا تعلق اسماعیل ہانیہ سے ہے، ہمارا تعلق حسن نصر اللہ سے ہے، ہمارا تعلق یاسر عرفات سے ہے، ہمارا تعلق ہر اس شہید سے ہے جس نے اپنی جان آفرین کی نظر کی لیکن اسرائیل کے اس ناجائز پرچم کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ مسئلہ فلسطین اور اقصی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے تلنگانہ اور چکوال اور پنجاب اور پاکستان کے رہنے والوں، کیا مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، قبلہ اول ایران کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، ترکی کا بھی مسئلہ ہے، اور افغانستان کی پہاڑوں میں رہنے والے افغان طالبان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اغیار سے کہ لو تمہارے بچوں کو رمضان میں 27 رمضان المبارک کی رات، یوم قدس کی رات ہوا میں اڑا دیا، کچھ کر سکتے تو کر لو۔ کھڑے ہوں گے نا مسئلہ فلسطین کے ساتھ، کھڑے ہوں گے نا ختم نبوت پہ مضبوط کھڑے ہیں نا۔ 22 جون 2020 آپ کے اس بھائی کو اللہ نے موقع دیا، پاکستان کے قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد
آخری 2 منٹ کیونکہ بہت سے مقررین ہیں کہ آج کے بعد پاکستان میں جہاں بھی خط و کتابت ہوگی، خاص کر درسی کتب میں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف آئے گا، ساتھ لکھا جائے گا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے 22 جون کو جب یہ قرارداد پاس ہوئی، پھر سینٹ سے پاس ہوئی، پھر پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئی، پختونخوا اسمبلی سے پاس ہوئی، سندھ سے پاس ہوئی، میرے تلنگانہ کے رہنے والوں آج جا کے اپنی چھوٹی بچی یا بیٹے کی کتاب کھول کے دیکھ لینا، پہلی دوسری تیسری چوتھی جماعت کی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا وہاں خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ اس میں پورے پارلیمان کا رول ہے۔ آپ کے اس بھائی کو اللہ نے موقع دیا، اور پھر ہم نے اس پہ بس نہیں کیا، پھر ہم نے 12 اگست کو 1 مہینے بعد ایک اور قرارداد پاس کی۔ پہلی تو صرف درسی کتب کے حوالے سے تھی، دوسری ہم نے قومی اسمبلی سے یونانیمس پاس کی کہ بچوں کی درسی کتب میں تو جہاں ختم نبوت کا ذکر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے، ساتھ خاتم النبیین، لیکن جو 12 اگست کی قرارداد تھی اس سے بھی زیادہ جامع تھی کہ اس میں جو تمام سرکاری دفاتر ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر ہاؤس ہے، آرمی چیف کا دفتر ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا دفتر ہے، تمام چیف سیکرٹری صاحبان کے دفاتر ہیں، آج جی صاحبان جتنے پولیس کے آئی جی ان کے دفاتر ہیں، ہمارے یونیورسٹیز کے چانسلر حضرات ہیں، پرائیویٹ یا سرکاری یا غیر سرکاری ادارے، گورنر صاحبان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، سب کو میرے آفس سے ہم نے خط بھیجا کہ ہم نے یہ قرارداد پاس کر لی ہے۔ آج کے بعد جب بھی کوئی لیٹر جائے پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، گورنر، سیکرٹری، منسٹرز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھنے کے ساتھ آپ نے خاتم النبیین لکھنا ہے۔ جو نہیں لکھے گا وہ قومی اسمبلی کے اس قرارداد کے خلاف اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ اب آخر میں میرے دوستو، ختم نبوت کا عظیم کام ہے، لیکن بے شمار لوگ گمراہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے تمام قادیانوں کو جا کے مار دو، خدا نخواستہ، ہم نے اس کو قائل کرنا ہے، ان سے مذاکرہ، ان سے بات کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی آخرت میں بچوں کے آخرت تباہ مت کرو۔ جب قرآن میں یہ آ گئی سورہ احزاب میں کہ کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، تو اور کون سی آپ کو دلالت چاہیے، اور کون سی مہر نبوت چاہیے، اور کون سا آپ کو فیصلہ چاہیے؟ جب تمام جہانوں کے بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے حبیب کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی تو رسول نہیں، ہر نبی تو صاحب کتاب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی احتیاط کی کہ صرف رسالت کی بات نہیں کی، نبوت کی بھی ساتھ ہی کر دی کہ نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا۔ اپنے بچوں کو علم کے میں تو ہتھیار نہیں کہوں گا، علم کے خزانے سے لیس کیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، میری طرح وکیل بنے، جو بھی بنتا ہے، سیاستدان بنے، ہمارے امیر مقدم صاحب کی طرف سفیر بنے، جو بھی بنتا ہے، لیکن اتنی بنیادی تعلیمات ان کو ضرور دیں کہ کم از کم جس طرح ہم اپنی ماں یا اپنے باپ کی نام پہ ناموس پہ غیرت کھاتے ہیں، کم از کم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بھی غیرت کھائیں۔ آج ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر شخص کی ہر سخت بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آدمی آ جائے اور دروازہ نوک کر کے کہے کہ یہ جو تمہارے گھر میں رہتا ہے یہ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ آج اتنے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، کروڑوں گھر ہیں، کروڑوں جائیدادیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں، ہمارا 5 مرلے کا کوئی چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے کاغذات لے کے کوئی آ جائے، ذیلی کاغذات، اور کہے کہ علی محمد آج کے بعد یہ تم ادھر نہیں رہو گے کیونکہ اصل مالک میں ہوں، کاغذات میرے پاس ہے، برداشت کرو گے؟ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت 5 مرلے کی گم سے بھی کم قیمت ہے؟ میں دعوے آخری بات میں دعوے سے کہتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، جو ختم نبوت کا نہیں، جو آل رسول کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں، وہ پاکستان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے۔ پاکستان کو مانتے ہو تو پورا آئین ماننا پڑے گا،
پاکستان کو مانتے ہو، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو، تو پورا آئین ماننا پڑے گا. اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ تم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مان لو. انشاءاللہ اکٹھے مل کے یہ جدوجہد کریں گے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن آپ جیسے علماء کے ساتھ چند لمحات گزرے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا کام اور مسئلہ فلسطین سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ مسجد اقصی کو بچانا صرف مجبور اور بے کس فلسطینیوں کا نہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے، حق ہے. آج تجھ کو سکھاؤں میں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پاکستان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ.